السلام علیکم جی. مجھے کہتے ہیں نا چودھری, بات کریں گے بچوں کے سب سے فیوریٹ ٹاپک کے حوالے سے. جی ہاں, وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے امتحانات کے حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام دیا. انہوں نے لکھا کہ NCOC نے پیشہ ورانہ امتحانات اور ٹیسٹ لینے کی اجازت دے دی ہے. برائے کرم امتحانات کی اجازت لینے کے لیے وزارت تعلیم سے رجوع کیا جائے, اور درخواست میں امتحانی مراکز, طلبہ کی تعداد اور SOPs کی تفصیل بھی دی گئی ہے. اگر تمام انتظامات اطمینان بخش ہوئے, یعنی کہ SOPs پر فالو کیا لوگوں نے, تو فوری طور پر اجازت دے دی جائے گی. یہ بھی آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یعنی کہ NCOC نے 5% سے کم کرونا مثبت آنے والے اضلاع میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کھولنے کا اعلان کیا. اب ان اضلاع میں تمام سکول, انہوں نے کہا ہے کہ اگر تو سب انتظامات ٹھیک ہوئے اور اتنے کیسز نہ آئے تو 24 مئی کو سکول اور کالجز کھول دیے جائیں گے. میٹرک اور انٹر سمیت تمام جو ایگزامز ہیں وہ کہا گیا کہ 20 جون کے بعد ہوں گے. امتحانات کو منسوخ کرنے کے لیے آج ٹویٹر پر کینسل بورڈ ایگزام کا ٹرینڈ ایک بار پھر سے چل گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایک نیا اعلان آتا ہے تو بچے ایکسائٹمنٹ میں آ جاتے ہیں, آئدر ان فیور آف شفقت محمود صاحب اور اگینسٹ ہم. تو وہ ٹرینڈ پھر سے چل پڑا ہے کہ کینسل بورڈ ایگزامس, کیونکہ بچوں کا ایک فیوریٹ ٹرینڈ بھی بن گیا. یہ وہ ٹرینڈ کیا ہے, کیا بچوں نے کیا ٹویٹس کیے ہیں, اب کن القابات میں نوازا ہے, کیونکہ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تب تو شفقت انکل ہو جاتے ہیں, بچوں کے وزیر اعظم ہو جاتے ہیں, فیوریٹ جو ہے ان کے وزیر تعلیم ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی امتحانات منسوخ کرنے کا اعلان ہوتا ہے تو بچے ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ ناراضگی کا اظہار اس بار کس انداز میں کیا وہ آپ کو بتا دیں. ایک صارف نے لکھا ہے, سائرہ نام تھا, غالباً کچھ ہیں ایسے میں نے اکٹھے کیے اور میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لوں. بڑے فنی سے بھی تھے, کچھ تنقید تھی. تو سائرہ نامی ایک صارف تھی, انہوں نے یہ لکھا کہ پچھلے سال جب طلبہ امتحانات دینے کے لیے تیار تھے تو انہوں نے کینسل کر دیے, اور اب جب کوئی بھی تیار نہیں ہے تو امتحانات لیے جا رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے شفقت صاحب, ذرا جواب دیں, بچہ پوچھ رہا ہے آپ سے. اچھا, کچھ صارفین نے پاکستان سپر لیگ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب کرکٹ لیگ وبا کے دوران نہیں ہو سکتی تو بھائی امتحان کیسے ہو سکتے ہیں. بات تو ان کی ٹھیک ہے شفقت انکل, اگر آپ کرکٹ کو کینسل کر رہے ہیں, اگر آپ PSL کو کینسل کر رہے ہیں, وہاں پر بھی تو لوگ جمع ہیں, تو ہاؤ یو کین ایکسپیکٹ کہ آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کھول دیں, آپ ایگزامینیشن سینٹر کھول دیں. مائی گاڈ. اچھا, ایک اور ہے جی مبین علی, انہوں نے یہ لکھا کہ 200 کھلاڑیوں کے لیے PSL پاکستان میں نہیں ہو رہا, لیکن 50 اور 60 لاکھ طلبہ کے امتحانات ہو رہے ہیں. واہ, کیا لاجک ہے آپ کی. اگر امتحانات کینسل نہیں کر سکتے تو کم از کم ملتوی کر دیں, کوئی تھوڑی سی فیور تو کر دیں. بین الصوبائی وزرائے تعلیم کے آج ہونے والے اجلاس کے ملتوی ہونے کی جب خبر آئی تو صارفین کے صبر کا پیمانہ جناب لبریز ہو گیا اور حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا. ٹویٹر ہینڈل پہ ایک ان کے فیور میں کسی نے لکھا کہ وزرائے تعلیم کے پاس تعلیم کے فیصلے کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. یہ فیور میں لکھا ہے کہ ان کے پاس واقعی میں وقت نہیں ہے. اور بڑے ایک پوئٹری جو انہوں نے مینشن کی وہ کیا تھا, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. واہ, کیا بات ہے. اچھا, اب یہ تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی بات کر لی, لیکن ان کو میں ایکسپلین بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہیں تو جو پروٹیسٹ میں نے کور کیے ہیں بذات خود, اور جو پرائیویٹ اسکول ایسوسیشنز کے لوگوں کا کہنا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اگر اسکول بند تھے اور آن لائن پڑھایا گیا ہے تو کیا ہی پڑھایا گیا. یہ سب میرے اور آپ کے سامنے, ہم خود کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آن لائن کلاسز دیتے ہیں, آن لائن کلاسز لیتے ہیں, ہمارے بہت سارے بچے ہیں, بہن بھائی ہیں جو کہ پڑھتے ہیں. تو آپ خود جانتے ہیں اس بات کو, اس بات میں کوئی دہرائی نہیں ہوگی کہ کیا ہی پڑھایا جاتا ہے, بچہ کتنا ہی انٹرسٹ لیتا ہے, چھوٹی کلاسز کے بچے کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں, میٹرک کے امتحانات دینے والے بچے کتنا ہی انٹرسٹ لیں گے کہ ان کے امتحان ہونے والے ہیں تو وہ ذرا تسلی سے بیٹھ کے پڑھیں. آن لائن جناب کوئی پڑھائی نہیں ہوتی خاص, یہ میں کہہ رہی ہوں, اور یہ سب وہ ٹیچرز کہہ رہے ہیں جو کہ واقعی میں سیریس ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اور جو بچے واقعی میں سیریسلی پڑھنا چاہتے ہیں. کیسے ہو سکتی ہے, ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر ایک پوری دنیا میں کیونکہ آن لائن کلاس کنڈکٹ کی جا رہی ہے تو ایک طرح ہم سمجھ ہی لیتے ہیں, ایک سوچ ہی لیتے ہیں کہ چلیں آن لائن کلاس ہے تو ایگزام بھی ہونے چاہیے. پھر یہ بات بھی سوچنی چاہیے ایگزامینیشن سینٹرز کو, HEC کو ایک ایجوکیشنل پالیسی بنانی چاہیے. آپ سلیبس کو ہی تھوڑا سا کم کر دیں, کوئی چیپٹرز انکلوڈ کر دیں, کوئی چیپٹرز ایکسکلوڈ کر دیں, اور آپ پورا ایک اپنا دوبارہ سے سلیبس کو ڈیزائن کریں, ایک پیٹرن دیں کہ MCQs بیسڈ ہوگا یا پھر سارا پیپر جو ہے وہ سبجیکٹیو بیس ہوگا. کوئی نیا پیٹرن بھی تو لے کر آئیں. اب بچوں کے ساتھ تو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں نا شفقت انکل, آپ بچوں کو ناراض بھی تو نہیں کرنا آپ نے, تو ایک مڈ وے سولوشن لے کر آئیں. تمام پرائیویٹ ایسوسیشن جو ہے, پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن, ان کے لوگوں کو بٹھائیں, ان کے ممبران کو بٹھائیں, گورنمنٹ اپنے لوگوں کو بٹھائے, اور وہاں پر بیٹھ کر ایک پالیسی مرتب کی جائے کہ جو پرائیویٹ اسکول کا ہمیشہ تنقید رہتی ہے, وہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آن بورڈ
نہیں لیا جاتا. تو ان کو آن بورڈ لینا ہے آپ نے اس وقت, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ, جب ہم پرائیویٹ اسکولس کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے ٹیچرز جاب لیس ہوئے ہیں, بہت سارے لوگوں کی جابس چلی گئیں, ٹیچرز کی جاب چلی گئی, تو ایک روزگار لگا ہوتا ہے, وہ روزگار ان سے چھین لیا جائے تو گھر کا گزارا کیسے ہوگا. تو یہ بہت سارے نکات ہیں اہم جن پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. حکومت نہیں ڈالے گی تو کون ڈالے گا. تو یہ تمام جی ایجوکیشن کو لے کر اور بچوں کے ساتھ میں اس لیے ہوں کیونکہ یہ زیادتی ہے کہ آپ نے ان کو پڑھایا کچھ نہیں, اور آن لائن کلاسز کتنی سیریسنس کے ساتھ ہوتی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. سلیبس کو آپ شارٹ کر دیں, اور کئی بار میں نے ایسی باتیں سنی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ سلیبس کو شارٹ کر دیا گیا ہے, لیکن کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا, ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا. کیونکہ ہم بچوں سے اگر پوچھتے تھے وہ کہتے ہیں کہاں, ہمیں تو ٹیچرس نے نہیں بتایا. ایک المیہ یہ بھی ہے ہمارے یہاں ٹیچرس جو اسکول کالجز میں ہوتے ہیں, ان کو بھی ایک میرا میسیج ہے, کائنڈلی جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے بچوں کو وہ بتانے سے نہ گھبرایا کریں, بلکہ میں ایک ویڈیو اس پہ بھی بناؤں گی کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا بورڈ پیٹرن کیا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کا, یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ 18 MCQs ہیں, 20 MCQs ہیں, اور اتنے شارٹ کوشچنس آنسر ہوں گے, اتنے لانگ کوشچن آنسر ہوں گے, لیکن ٹیچر وہ پیٹرن نہیں بتاتے, وہ اسکیم نہیں بتاتے. یعنی کہ یہ بڑی ایک, وہ صرف ان لوگوں کے, یہ بات صرف ان بچوں کے لیے جو کہ اس سچویشن سے گزرے ہیں, اینڈ آئی نو مینی آف دیم جو کہ یہ ذہن میں سوال رکھتے ہیں, ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا. بہت ساری بک شاپس میں وہ بکلیٹس پڑی ہوتی ہیں جہاں پر پیٹرن لکھا ہوتا ہے کہ اگر سبجیکٹیو, اب بڑے لوگ میری بات سن کے ہنسیں گے لیکن یہ ریالٹی ہے, وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا سبجیکٹیو جو پیپر ہے, جو لانگ پیپر ہوتا ہے, اس میں سے ایک سوال اگر آیا تو 7 نومیریکل آتا ہے. FSC کی اگر میں بات کروں تو وہ سوال کون سے چیپٹر سے آئے گا اور نومیریکل کون سے چیپٹر سے آئے گا. اس کے ساتھ ساتھ MCQs جو ہیں وہ کون سے چیپٹر, کتنے چیپٹر, فرسٹ 5 چیپٹر سے آئیں گے, اس کے بعد لمیٹائز ہوگا. شارٹ کوشچن آنسر کا ایک الگ اسکیم ہوتی ہے, ایک الگ پیٹرن ہوتا ہے کہ کتنے شارٹ کوشچن آنسر کون سے سیکشن سے آ رہے ہیں, کون سے چیپٹر سے آ رہے ہیں. یہ ایک ڈیزائن پیٹرن ہوتا ہے. آپ تو ٹیچرز جو ہیں ہمارے, وہ بچوں کو یہ بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں, کتراتے ہیں, تو ان سے کیا ہی ایکسپیکٹ کیا جائے. آپ لوگ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں, آپ لوگ تو خود بچوں کو گائیڈ نہیں کرتے. بہت ساری بکلیٹس ایسے پڑی ہوئی ہیں بک شاپس میں جہاں پر یہ پیٹرن لکھا ہوا ہے, لیکن آپ لوگ نہیں بتاتے. بھائی اتنا پریشر بچوں کو کیوں دینا ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پالیسیز ہیں تو آپ بتائیں انہیں, یہ پیٹرن بتائیں. بچہ پاس ہو جائے گا تو آپ کا سر کیا جائے گا. تو یہ والا جو سیگمنٹ تھا, یہ جو تنقید تھی, یہ میری طرف سے تھی پرسنلی ان ٹیچرز کو جو کہ صحیح طور پہ بچوں کو آگاہ نہیں کرتے. اچھا, اب ایجوکیشن کی ہم بات ختم کر دیتے ہیں کیونکہ اور بھی ناظرین ہماری بات سن رہے ہیں. تو جو اعلان اور NCOC کے اجلاس میں ہوا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں کہ ریسٹورنٹس جو ہے اس میں آؤٹ ڈور کی مشروط اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے. ٹیک اوے کی اجازت جو پہلے تھی وہ اب اس کو 24 گھنٹے تک کہہ دیا کہ ہو جائے گی, جبکہ NCOC نے سیاحت پر جو پابندی عائد کی تھی وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہٹا دیں گے. جناب NCOC نے 1 جون سے آؤٹ ڈور شادی کی تقریبات کی اجازت بھی دے دی ہے. تو جو لوگ شادیوں کے تقریبات کو روک کے بیٹھے ہوئے تھے وہ جو ہیں وہ دوبارہ سے شادی کی تیاریاں شروع کر سکتے ہیں. آؤٹ ڈور تقریبات میں کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ 150 افراد کی اجازت ہوگی, لیکن ایسا ہوگا نہیں. اب مارکیز آپ کھول دیں تو دیکھیں ذرا, آپ 150 کو ملٹیپلائی کر دیں آپ 5 سے, تو اتنے نہ ہوں تو بس کیا کہنا ہے ہماری عوام کا. ہمیں یہ لگتا ہے اجازت دے دی ہے, یہ جو 150 کا فگر ہے نا, یہ نہیں ہم دیکھتے. ہم یہ بس دیکھتے ہیں کہ اجازت دے دی ہے, آپ جتنے مرضی آپ شاپنگ مالز کھولیں, جم کھولیں, ٹیوشن سینٹر کھول دیں, مارکیز کھول دیں. تو یہ خطرہ ہے بھائی بہت بڑا کرونا سے. تقریبات کی اجازت دینے کا فیصلے پر انہوں نے کہا کہ 27 مئی کو نظر ثانی دوبارہ ہوگی, کہ یعنی کہ ہم کیا پتہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ کر دیں, 150 سے 250 کر دیں, 150 سے 50 کر دیں. تو یہ بھی فیصلہ ہے جو کہ دوبارہ ہونا ہے, اور اس کو ہم نے دوبارہ سے, اب اگر کوئی فیصلہ آتا ہے تو ہم ضرور آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو رکھیں گے, نئی اپڈیٹ کے ساتھ. آج کی ویڈیو اسپیشلی ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے تھی, وہ FSC کے اسٹوڈنٹس ہوں, وہ میٹرک کے اسٹوڈنٹس, اسکول کب کھلیں گے, کالجز کب کھلیں گے, اور امتحانات کا کیا ڈیزائن سلیبس ہوگا. اگر میرے اسٹوڈنٹس, میرے نہیں مطلب میرے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ یہ نیوز اس وقت دیکھ رہا ہے, یہ خبر اس وقت دیکھ رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کو مجھے ایڈریس کرنا چاہیے, یعنی کہ انہی امتحانات کو لے کر, انہی پالیسیز کو لے کر, تو آپ مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے کیا سوالات ہیں. میں بھی ہم ان کو ایڈریس کریں, اور صحیح جو پلیٹ فارم ہے وہاں پر لوگوں سے پوچھیں. جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ جواب دہ ہیں, وہ جواب دہ ہونے چاہیے, تو ہم ان کو جواب دہ بنائیں گے. میرے ذریعے آپ اپنے سوال بھیجیے, ہم آپ کو ان کے جوابات دیں گے. تو آج کی ویڈیو سے مجھے دیجیے گا اجازت جی, اللہ حافظ.